میرے گھر والے آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کی شخصیت غیر سنجیدہ ہے، ہر بات مذاق میں لیتے ہیں اور ان کی سوئی ایک جگہ اٹک جاتی ہے بس۔ آپ کے گھر والے میرے بیانات نہیں سنتے، میرے شارٹ کلپس دیکھتے ہیں۔ شارٹ کلپس والے یہ کر رہے ہوتے ہیں انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ، بیان سے تھوڑے تھوڑے چٹکلے نکال کے دبا کے چلاتے ہیں وہ۔ تو اپنے گھر والوں کو بولو کہ جمعہ اور اتوار کے 1.5 گھنٹے کے بیانات پورے سنا کریں، ٹھیک ہے؟ پھر بھی اگر وہ کہیں کہ یہ غیر سنجیدہ ہیں تو پھر گورنمنٹ میں کسی پر کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول، جب صاحبین کی وجہ سے بہت سے فتوے مسترد کر دیے جاتے ہیں تو امام ثلاثہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے تو امام ابو حنیفہ کی رائے چھوڑ سکتے ہیں، ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی بھائی کا سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ کے صاحبین کا قول لے لیتے ہیں، یعنی ان کے شاگردوں کا، تو پھر بعض دفعہ ایسا ہی کر لیا کریں کہ امام حنیفہ اور ان کے صاحبین کا قول لے کے باقی تینوں اماموں کا قول لے لیں۔ وہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ چاروں فقہ کے نا اپنے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر مسائل نکالے گئے ہیں۔ تو اگر امام حنیفہ کا قول چھوڑ کے صاحبین کا قول لیتے ہیں تو اصول نہیں ٹوٹ رہے ہوتے، اصول وہی رہتے ہیں۔ اب آپ کہہ سکتے ہو جب یہ چاروں اسلام کو فالو کرتے ہیں تو ان کے اصول الگ الگ کیوں ہیں؟ تو وہ اصول بھی اسلام کے اندر ہی ہیں، اسلام سے باہر نہیں ہیں۔ ایک اصول کی میں مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، یار شہریار بھائی پھر میں بھول نہ جاؤں، وہاں نماز کی جگہ جو ہے نا تھڑے پہ، تاکہ نمازی پھر وہاں صفیں بن جائیں، یہ اس کا ذرا خیال کریں۔ تو مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کا اصول، یہ فقہ حنفی کا اصول ہے کہ حدیث متواتر یا قرآن کے مقابلے میں خبر واحد حجت نہیں ہے۔ یعنی قرآن میں ایک حکم آ گیا نا اور صحیح حدیث ہے، لیکن وہ حدیث ہے خبر واحد، یعنی اس کو نقل کرنے والے بہت سارے لوگ نہیں ہیں، تو پھر امام حنیفہ قرآن کو سپیریئر رکھتے ہیں، حدیث میں یا تو تعویل کرتے ہیں یا رد کر دیتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ قرآن میں اور حدیث میں ان کی نظر میں کوئی فرق ہے، بھائی اللہ کے رسول کی بات بھی ایسے ہی ویلیو رکھتی ہے جیسے اللہ کی بات، لیکن ثبوت میں فرق ہے۔ اللہ کا کلام جو ہم تک پہنچا ہے وہ قطعی ہے، یقینی ہے، اس میں غلطی کا دور دور تک شائبہ نہیں ہے، جبکہ حدیث میں جب کوئی راوی بیان کرتا ہے حدثنی فلان قال فلان، تو فلاں سے بیان کرنے میں خطا ہو سکتی ہے۔ اب اس ہو سکنے کی بیس پہ حدیث کو رد نہیں کیا جائے گا۔ منکرین حدیث نے تو حدیث ہی رد کر دی نا، بھائی ایک آدمی اگر بیان کر رہا ہے تو غلطی بھی تو ہو سکتی ہے، بھائی ہو سکنے کی بیس پہ اگر ہم یہ مان لیں تو پھر تو دنیا میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ جہاز میں بیٹھو گے، ہو سکتا ہے کہ وہ گر جائے، ٹرین میں جاؤ گے، ہو سکتا ہے وہ ٹریک سے اتر جائے۔ جج کے سامنے 10 لوگوں نے گواہی دے دی کہ یہ بندہ جمشید کو تو میں نے ابھی رخصت کر دیا، وسیم قاتل ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط ہو سکتے ہیں کہ تو دنیا بہت بڑی ہے۔ تو اس لیے حدیث حجت ہے، چاہے خبر واحد ہو چاہے خبر متواتر ہو، لیکن اس ہو سکنے کے امکان کو اس وقت ویلیو دی جاتی ہے جب یہ اپنے سے زیادہ یقینی کے خلاف ہو۔ 100 آدمی ایک خبر آپ کو دے رہے ہوں اور ایک اس کے خلاف دے رہا ہو، تو وہ ایک اگرچہ سچا ہو لیکن اب اس سے غلطی کا امکان بڑھ گیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ حدیث کو حجت مانتے ہیں، دلیل مانتے ہیں، لیکن اگر قرآن کے یا حدیث متواتر کے مقابلے میں ہو تو صحیح ہونے کے باوجود بھی اس کو حجت نہیں مانتے، اس میں یا تو تعویل کریں گے یا اس کو رد کریں گے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ خبر واحد کو بھی وہی ویلیو دی جاتی ہے جو خبریں، یعنی جو قرآن کی آیت کو ویلیو دی جاتی ہے، اور اس اصول کی بیس پہ آگے احکام میں بھی فرق آتا ہے۔ ایک حکم بھی میں بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں زانی کی سزا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، جو کنوارا مرد کے بارے میں، یہ مرد یا عورت زنا کرے 100 کوڑے مارو، یہ قرآن میں سزا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام، کنوارا مرد یا کنواری عورت اگر زنا کرے تو 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے اس کو ملک سے باہر نکال دو۔ اب امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ 1 سال کے لیے ملک سے باہر بھی نکالا جائے گا، جلا وطن بھی کیا جائے گا۔ امام حنیفہ کہتے ہیں نہیں، قرآن میں جو زانی کی سزا بیان کی ہے وہ A to Z کمپلیٹ سزا ہے، 100 کوڑے۔
لہذا یہ جو 1 سال کی جلا وطنی ہے اس حدیث کو تو رد نہیں کرتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ سزا کے طور پہ نہیں ہے, یہ قاضی کو مشورے کے طور پر ہے, کیونکہ زانی اور زانیہ میں عشق ہو جاتا ہے نا اکثر, تو اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ دوبارہ زنا کر لیں گے, تو اس کو یہاں سے کیا کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر زانیہ عورت کو آپ نے جلا وطن کیا تو وہاں تو کمانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے, تو عین ممکن ہے وہ زنا ہی کو پیشہ نہ بنا لے. تو کہتے ہیں یہ جو خبر واحد ہے یہ قرآن سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے اس کے خلاف ہے. خلاف کا مطلب بالکل یہ خلاف نہیں ہے. تو انہوں نے حدیث میں تعویل کی, بلا وجہ حدیث میں تعویل کرنا یہ منکرین حدیث کا کام ہے, یاد رکھو, بلا وجہ تعویل کرنا جائز نہیں ہے, لیکن ایک مضبوط دلیل کے خلاف آ رہی ہے تو اس میں امام ابو حنیفہ تعویل کرتے ہیں, جبکہ امام شافعی کہتے ہیں, امام احمد بن حنبل بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی سزا بھی دی جائے گی اور 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کیا جائے گا. ایک اور مثال لے لیں اس کی, قرآن مجید میں آتا ہے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے نا قرآن مجید میں, چور کا ہاتھ, چور کرنے والا مرد ہو, چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو, دونوں کا ہاتھ کاٹ ڈالو, یہ قرآن میں حکم ہے. امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر چور نے چوری کی, کسی کی گھڑی چرا لی اور بیچ کے پیسے کھا گیا اور اب اس کا ہاتھ کٹے گا تو وہ گھڑی یا اس کے پیسے واپس کرنا اس کے ذمے نہیں ہے, بس وہ گئے, ٹھیک ہے نا. ہاں وہ گھڑی ایز اٹ از پڑی ہوئی ہے, مل جاتی ہے تو اٹھا کے دے دی جائے گی, لیکن وہ گھڑی کھا گیا نا بیچ بوچھ کے, تو اب اس کے ذمے اس کی قیمت نہیں ہے. حالانکہ نارمل حالات میں آپ کسی کی کوئی بھی چیز جب غصب کرتے ہیں یا تو وہ چیز واپس کرو, اگر وہ ختم ہو گئی ہے تو اس کی قیمت واپس کرو. جیسے میں کہتا ہوں ڈاروین کو چاہیے, یہ کہہ رہا ہے کہ بندر تھے ہماری دم تھی اب غائب ہو گئی, بھائی دم کہاں گئی ہے, یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو. یہ میں کہتا ہوں نا, اب لوگ کہتے ہیں پھر چٹکلے سناتے ہیں, بھائی ایک علمی بات کے بیچ میں تھوڑی سی بات کی ہے نا خالی. بھائی ڈاروین کہتا ہے کہ ہم بندر تھے, تو بتاؤ بندروں کی دم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم انسان بن گئے, دم کہاں گئی؟ یا تو دم دو یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں. تو ہمارا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یہ کوئی سائنسی تھیوری بیان نہیں کر رہا ہے, اس کو مذاق ہی سمجھو. وہ ملحد لوگ نا کہتے ہیں یہ دیکھو یہ سائنس بیان کرے اس کو, یہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ ایوالو ہو کے دم بھی آہستہ آہستہ کیا ہوئی ہے, آہستہ آہستہ دم بھی غائب ہوئی ہے, لیکن یہ جتنے جواب دیتے ہیں نا اور پھنستے چلے جاتے ہیں. بھائی جب تم یہ مانتے ہو کہ دم آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی ہے, ایک دم سے نہیں کروڑوں سالوں میں ہوئی ہے, تو ایک نسل ایسی آئی ہوگی, بندر کی دم فار ایگزامپل فرض کر لو 3 فٹ ہوتی ہے یا 2 فٹ ہوتی ہے, تو ایک نسل ایسی آئی ہوگی کروڑوں سال میں کہ 1 فٹ رہ گئی ہوگی دم. کیا خیال ہے وہ والی نسل کدھر گئی؟ پھر اس کے بعد ایک نسل ایسی آئی ہوگی کہ آدھا فٹ دم رہ گئی ہوگی. کیا خیال ہے وہ نسل کہاں ہے؟ پھر ایک نسل ایسی آئی ہوگی کروڑوں سال میں کہ 1 انچ دم رہ گئی ہوگی, وہ نسل کہاں ہے؟ کمال کی بات ہے بندر بھی ہے اور انسان بھی ہے, یا تو پوری مکمل دم یا بالکل دم مارکیٹ سے شارٹ. تو یہ سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے, یہ تم نے شارٹ کی ہے, لہذا دم دو یا دم کے پیسے دو. اس لیے بات ہمارا دعویٰ بالکل کیا ہے, اب سمجھ میں آئے گی تمہارے, دم انہوں نے غائب کی ہے, ٹھیک ہے. اچھا تو میں کیا مثال دے رہا تھا یار ابھی تو. ہاں اب امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا, یہ تو چوری کی سزا ہے, اور جس کی چوری کی ہے وہ گھڑی اگر بیچ کے کھا گیا ہے تو گھڑی کے پیسے بھی دیے جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے بھائی جو بھی کسی چیز کی چیز غصب کرتا ہے ضمان واجب ہوتا ہے. تو امام حنیفہ کا اصول وہی ہے بھائی, قرآن کہہ رہا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. اللہ کہتے ہیں چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹو, جزاء یہ بدلہ ہے, بما کسبا جو کچھ انہوں نے کیا. تو جو کچھ کیا اس کا ٹوٹل بدلہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ ہاتھ کٹنا. تو اس کے علاوہ کوئی پینلٹی نہیں ڈالی جائے گی ان کے اوپر, اس کے علاوہ کوئی پینلٹی نہیں ڈالی جائے گی. اچھا اس میں ایک مزے کی بات بھی ہے, ایک علمی نقطہ بھی ہے. کہنے کو تو اس میں آپ چور کو فیور دے رہے ہیں, ہاتھ تو کٹ گیا لیکن اس بیچارے کا تو نقصان ہو گیا نا, جس نے کیس کر کے اس پہ چوری کا کیس کیا, اس کی تو گھڑی گئی نا, اس بیچارے کا تو بیڑا غرق ہو گیا. لیکن اس میں ایک فائدہ بھی ہے, حدیثوں سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ حدود کو جس حد تک ممکن ہو ساقط کیا جائے.
یعنی اسلام حد جاری کرنے کو، یعنی جب ثبوت ہو تو پھر تو حکم دیا جائے گا، لیکن حتی الامکان اسلام کوشش کرتا ہے کہ حد جاری نہ ہو. اس میں شک کا فائدہ مجرم کو دیا جاتا ہے. اب جب ایک شخص کو پتا ہوگا کہ اس نے میری چوری کی ہے، میں اگر گواہوں سے اس کا چور ہونا ثابت کروں گا تو ہاتھ کٹے گا، گھڑی نہیں ملے گی، تو وہ کوشش کرے گا کہ اس کا ہاتھ نہ کٹے، کیونکہ اس کو اس کے ہاتھ سے لینا دینا نہیں ہے، اس کو کیا ہے، گھڑی سے لینا دینا ہے. تو اچھا ہے ہاتھ نہ کٹے، کیا خیال ہے؟ اور ویسے بھی ہمارے ملک میں اگر ہاتھ کٹنا شروع ہو جائیں تو سارے ٹنڈے اور لنجے ہو جائیں گے، 2-4 لوگ بچیں گے، سب کیا ہو جائیں گے. اب اس کو کہتے ہیں لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، تو بات غلط کی ہے صحیح کی ہے میں نے تو. اور ہمارے حکمران تو یہ سزا نافذ ہی نہیں کر سکتے، لیکن ہم سب کا پیسہ جائے گا، سب کے ٹنڈے لنجے ہوں گے، ہمارا پیسہ گیا. فقہ شافعی کے مطابق تو ملے گا ہمیں، فقہ حنفی کے مطابق نہیں ملے گا کچھ بھی. اچھا ہے ہاتھ نہیں کٹ رہے، قیامت میں تو لیں گے بس کم. اچھا وہ قیامت کی بات نہیں کہ امام صاحب نے دنیا کی بات کی. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام شافعی کے اصول کچھ اور ہیں، فقہ حنفی کے اصول کچھ اور ہیں، فقہ مالکیہ کے اصول، بنیادی اصول تو سب کے یہی ہیں، قرآن حدیث اجماع قیاس، لیکن آگے وہ جو اصولوں پہ اصول متفرع ہوتے ہیں ان میں فرق ہے. تو اس لیے ایک فقہ کو پراپر وے میں فالو کیا جائے گا. اسی فقہ کے اندر اگر کسی امام کا اختلاف ہے تو اس میں مشائخ پھر ترجیح دیتے ہیں. چا میرے بوئی مفتی صاحب آہستہ پڑھیں جواب بھی آہستہ دوں، تو جواب جب آہستہ دوں گا تو الٹا کر کے لوگ اس کو سوال بنا لیں گے، تو وہ تو پتہ چل جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ جو شخص پہلے سے ارادہ ہو میں پکی ڈھکی دوسری شادی کروں گا، پکا ارادہ ہو تو لڑکی والوں کو بتا دے میں کروں گا، ان کو دھوکے میں نہ رکھے، اندھیرے میں نہ رکھے. انہوں نے دینا ہوگا دے دیں گے، نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے. لالچ مت کرو. میرے سامنے ایسے لوگ آئے ہیں، ان کا پہلے سے ارادہ تھا، تو میں نے کہا تم نے کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہوا ہے، تمہارا سے پہلے سے دوسری شادی کا ارادہ ہے، تو ان کو بتا دو. کہہ رہے میں بتاؤں گا تو وہ دیں گے ہی نہیں. میں نے کہا نہ دیں بھائی. وہ اگر کسی کمارے کو دینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے داماد دوسری کرے، تو آپ کیوں ان کو دھوکے میں رکھیں؟ یا تو کسی کا ارادہ ہی بعد میں ہوا ہو نا، وہ ایک الگ بات ہے. کسی کا ارادہ ہی بعد میں ہو، آپ کا تو پہلے سے ارادہ ہے. کہہ رہے نہیں بھی نہیں. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کسی طلاق یافتہ سے کر لو، بیوہ سے کر لو. کہہ رہے نہیں 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 میں نہیں کروں، کرنے شروع ہو گئے نا. پھر وہ پھر کی انہوں نے اسی کماری سے کی، پھر تھوڑے دن بعد کہ میں دوسری کروں گا، 2 فسادات. میں نے کہا یار آپ کو بات یہ کہ یہ چاہتے ہیں 10 انگلیاں گھی میں ہوں ان کی. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، غیر شائستہ حرکت ہے. آپ کا جب پہلے سے ارادہ ہے آپ بتا دو. ویژنری بن کے یہ کام کرو، 2 نمبر بن کے ٹھرکی بن کے یہ کام مت کرو. 2-3 شادیاں اسی وجہ سے بدنام ہوتی ہیں کہ یہ کام شریف لوگ کر نہیں رہے ہیں، سنجیدہ لوگ کر نہیں رہے ہیں، یہ ٹھرکی لوگ کر رہے ہیں. یہ سارے کام دھوکے دے دے کے جھوٹ بول بول کے یہ کام ہو رہے ہیں. تو کمپرومائز کرو. میں نے کہا یار طلاق یافتہ سے کر لو. کہہ رہے نہیں وہ بھائی طلاق یافتہ میں بھی تمہیں ایک سے ایک مل جائے گی، تمہیں پسند بھی آ جائے گی، بہت اچھی اچھی لڑکیاں طلاق والی بھی بیٹھی ہوئی ہیں، کم عمر بھی مل جائیں گی. نہیں جی میں نے کنواری صحیح کرنی ہے. تو سارے مزے تم نے کمبختوں دنیا میں اڑانے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. اور میں نے کہا یہ بھی دماغ سے نکال دو، کنواری یہ کنواری کا بھوت بھی نکال دو. بھائی بہت سی طلاق یافتہ کنواری سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں، بہت سی بیوہ کنواری سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں. اب ایک لڑکی جوان ہے، خوبصورت ہے، با اخلاق ہے، اس کا شوہر ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی، تو کیا ہو گیا اگر وہ بیوہ ہو گئی ہے؟ اس سے کیا اس میں خرابی پیدا ہو گئی ہے؟ بلکہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ اچھے رہے گی. اس کو ایک دھبا لگ چکا ہے بیچاری. دھبا تو نہیں کہنا چاہیے، سوسائٹی میں اس کو دھبا سمجھا جاتا ہے، صحابہ میں نہیں سمجھا جاتا تھا. ایک سوسائٹی میں جس کو ایک عیب سمجھا جاتا ہے، حقیقت میں کوئی عیب نہیں ہے. تو میں نے کہا وہ تمہارے ساتھ زیادہ اچھا گزارا کرے گی. نہیں وہی بات ہے، چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہے ہیں اور پھر بولتے ہیں مکھیاں کاٹ رہی ہیں. دفعہ ہو یہاں سے سالے کہیں کے. یہ بدنام کرتے ہیں شادیوں کو اور رسوا کرواتے ہیں اس فلسفے کو. غیرت مند بنو. کیا بنو؟ غیرت مند. شریف لوگوں کی طرح شادیاں کرو، عزت داروں کی طرح. لڑکیوں کو پٹانے کی کوشش مت کرو. جب کوئی لڑکی رابطہ کرے بولو تمہارے باپ سے بات کروں گا. میں کس سے بات کروں گا؟ میرے سامنے کیس آئے ہیں، فیس بک پہ لڑکی پھنسا لی، داڑھی والے بندے نے، ٹوپی والے آدمی نے پھنسا کے. میں نے کہا یار تیری بیٹی کو کوئی پھنسائے تو دے دے گا اس کو؟ جو اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کے ساتھ یہ کیوں؟ شریف بنو. باپ کو کس کو پیغام بھیجو؟
کہتے ہیں نہیں ہوگا, نہیں کوئی بات نہیں, دنیا مسافر خانہ ہے, نہیں ہوگی نا شادی, زیادہ سے زیادہ مر جائے گا نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, شریف آدمی مر جائے عزت کے ساتھ چلا جائے یہ زیادہ اچھا ہے. اور جانے کے بعد لوگ بول رہے ہیں فلاں کی پھنسایا تھا, فلاں کو لے کے بھاگا تھا اور فلاں سے آنکھ مٹکے کرتا تھا, تو یہ اچھی موت نہیں ہے. تو شریف لوگوں کی طرح نکاح کیا کرو, لڑکیوں کے باپوں کو پیغام بھیجا کرو اور عزت کے ساتھ, اور یہ چھپن چھپائی اور دھوکے اور 2 نمبریاں. اور یاد رکھو سچ میں ٹینشن ہوتی ہے وقتی, اس کے بعد سکون ہوتا ہے. جھوٹ میں وقتی سکون ہے, زندگی بھر ٹینشن. ہمارے ایک دوست تھے, پرانی بات ہے, کسی کو نہیں, ان کو بھی نہیں پتہ چلے گا ان کی بات ہو رہی ہے, وہ بہت کم بیان سنتے ہیں. وہ انہوں نے ایسا ہی کیا. انہوں نے کیا کیا کہ وہ شادی کی, کوئی معاشقہ ہو گیا تھا, اب دوسری شادی کی ماں باپ کی مرضی سے, بتایا نہیں کسی کو تاکہ ماں باپ کو بھی پتہ نہ چلے, اور یہ ہو کہ بھائی میں پہلی شادی کر رہا ہوں. اب وہ بڑی خاندانی لڑکی تھی جو ان کی دوسری وائف تھی, وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں ان کی پہلی وائف ہوں. وہ مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہے تھے, جس ہے نا, یہ ہے 15-20 سال پرانا واقعہ. اب جب شادی ہو گئی پکڑے گئے ایک دن, اب جھوٹ بول بول کے نا چلا رہے ہیں دونوں کو. جب پکڑا گیا ہے نا تو اتنی ڈپریشن میں آیا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے بچا ہے, اتنی ڈپریشن میں آیا ہے. اور مستقل بیماری اس کو, ڈپریشن کی, اسٹریس کی, بلڈ پریشر کی مستقل بیماری لگ گئی, مستقل میڈیسن پہ آ گیا. جوان آدمی, جوانی میں بال سفید ہو گئے. چونکہ وہ خاندانی لوگ تھے, انہوں نے بولا یار تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیسے کیا, بیوی تو چلی گئی وہ چھوڑ کے دوسری وائف, کیا تم نے دھوکہ کیسے کیا ہمارے ساتھ. تو جھوٹ جو ہے نا, جھوٹ اس کی ٹینشن پوری زندگی کی ہے. سچ کی ٹینشن ایک دفعہ ہوتی ہے, کڑوا گھونٹ, اس کے بعد سکون آ جاتا ہے زندگی میں. یہ 2 نمبریاں مت کیا کرو. دوسری شادی اگر پہلے سے پکا ڈھکا ارادہ ہو تو لڑکی والوں کو بتا دو کہ میں غلط آدمی ہوں, میں دوسری بھی کروں گا, آپ نے دینی ہے دے دیں, نہیں دینی ہے. میں نے جب دوسری کی تھی تو بتایا تھا میں تیسری بھی کروں گا, تو بہت سے رشتے نہیں ہوئے میرے اس چکر میں, بہت سے رشتے نہیں ہوئے. ورنہ آج 19 کے بجائے کتنے ہوتے, 4-5 اور ملا لیں ساتھ میں, تو کیا ہوا, تمیز سے 19 ہو گئے. یہ زیادہ اچھا ہے نا, بدتمیزی کے ساتھ 25 ہوتے تو تمیز کے 19, بدتمیزی کے ساتھ 25 سے کیا ہے, بہتر ہے. پھر وہ بچے بھی ڈرامے بازیاں کر رہے ہوتے, جب ان کو پتا ہوتا ہمارے ابا نے بھی 2 نمبری کی تھی, تو بچے بھی کیا کرتے, پھر بچے ابا سے بھی 2 نمبری, اماں سے بھی 2 نمبری, ہر جگہ. پھر یہ پورا نسل میں ڈی این اے میں 2 نمبری آ جاتی ہے, سمجھ رہے ہو. بالکل صاف نہیں. کس نے کہا بھائی, حدیث میں آتا ہے احف الشوارب, احفا عربی میں مبالغہ کو کہتے ہیں, تو شوارب جو مونچھیں ہیں حدیث میں آتا ہے اس کو مبالغہ کر کے کاٹو, تو زیادہ بہتر یہی ہے, باقی رکھنا بھی جائز ہے. مودزم خواتین کے لیے بھی مسجد میں قرآن سیکھنے پڑھنے کا انتظام کرنا چاہیے. بڑی خواتین کے لیے قرآن سیکھنے پڑھنے کا انتظام کرنا چاہیے, مسجد میں کرنا چاہیے یہ ضروری نہیں ہے, جہاں ان کے لیے پردے کے ساتھ سوٹیبل جگہ ہو وہاں انتظام کرنا چاہیے. میں بنوری ٹاؤن کا فاضل ہوں اور ایک اسکول میں حفظ کی کلاس پڑھاتا ہوں, وہاں تنخواہ کم ہے. اب ایک فیکٹری میں کام آیا ہے جہاں تنخواہ اچھی ہے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے برائے مہربانی. میرے اوپر بیوی بچوں والدین کی ذمہ داری بھی ہے. دیکھو اس زمانے میں مالی پریشانی سے جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے نہیں ہوتے. آج کل برداشت کسی میں بھی نہیں ہے. کل کچھ مسئلے آ گئے نا, بیوی بچے بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تو آپ ایسا کرو کہ اگر حفظ کی تنخواہ میں آپ کا گزارا نہیں ہو رہا اور کسی جگہ اچھی جاب مل رہی ہے, تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پھر وہ جاب کر لو اور پارٹ ٹائم بچوں کو حفظ بھی کراؤ, تاکہ دین بھی رہے اور ساتھ ساتھ دنیا بھی. پہلے تو یہ مدرسے والوں کو بولو میری تنخواہ بڑھا دو, بڑھا دیتے ہیں تو اچھی بات ہے, نہیں تو پھر آپ ملازمت بھی کرتے رہو اور ساتھ ساتھ اوور ٹائم. ہمارے والد صاحب تو فری میں بچوں کو شام کے وقت پڑھایا کرتے تھے. ہم نے شروع سب سے پہلے استاذ قرآن میں میرے والد صاحب ہی ہیں, اور ہمارے محلے میں کئی بچے ہیں جو میرے والد صاحب کے شاگرد, تو وہ تو فری میں پڑھاتے تھے. آپ پھر بھی فری میں نہیں پڑھانا, پارٹ ٹائم کچھ پیسے لے کے پڑھا دینا. تو لیکن مالی پریشانیوں میں اس زمانے میں تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. آج کل وہ توکل بھی نہیں ہے اور پہلے جیسی برداشت بھی نہیں ہے لوگوں میں. ذرا سی بات پہ اسٹریس اور ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے, طلاقیں ہو جاتی ہیں, بیویاں مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اگر گزارا نہیں ہو رہا ہے تو جاب کر لو اور ساتھ میں پارٹ ٹائم بچوں کو پڑھاؤ.
مفتی سے پوچھنا یہ تھا کہ بہت سی علماء کرام پرائز، اور دوسری بات بچوں کا اس سے نقصان بھی نہیں ہے نا، حافظ بہت ہیں ان کو دوسرا ٹیچر مل جائے گا، یا تو نقصان ہو رہا ہوتا ہے نا بچوں کو، ایسا بھی نہیں ہے، ٹیچر تو بہت ہیں الحمدللہ. پوچھنا یہ تھا کہ بہت سے علماء کرام پرائز بانڈ کو جائز سمجھتے ہیں. بالکل جائز نہیں ہے، 2 اور 2 4 کی طرح پرائز بانڈ حرام ہے. اس پہ میں فتویٰ لکھ چکا ہوں ایک تفصیل کے ساتھ. جوا ہے، آپ کے پیسے داؤ پہ لگتے ہیں، اور جو ہے وہ انعام نکل گیا تو آپ کے میں نے اس پہ کافی، یعنی یہ خرید و فروخت کا ایسا معاملہ ہے جس میں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو ملنے والا کیا ہے. تو داؤ پہ ریٹرن میں ایک فتویٰ میں نے لکھا تھا اس پہ، وہ پوری ڈیٹیل اس میں ہے، وہ کبھی شائع کر دوں گا میں انشاءاللہ. مفتی زیم آج کل مہنگائی اور معاشی حالت بہت مشکل ہیں، انصاف اور قانون کی یہ صورت حال بھائی، کیا اسلام اس بارے میں ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ آپ کے خیال میں ایک عالم دین کی کیا ذمہ داری اور ہم سب کو مل کے کیا کرنا چاہیے؟ ہم سب کو مل کے یہ کرنا چاہیے کہ جو اپنے بس میں ہے وہ چھوڑو نہیں، اور جو چیز اپنے بس میں نہیں ہے اس کے پیچھے پڑو نہیں. یہ مہنگائی میرے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ ہمارے سیاست دانوں کے کنٹرول میں ہے، اور وہ بھی اس وقت تک کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. آئی بات سامنے؟ تو مہنگائی کے خلاف جہاد بھی ہوتا ہے، مہنگائی کے خلاف دھرنے بھی ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ حکومت میں آتے ہیں تو حکومت مہنگائی کے خلاف دھرنے، پرانی حکومت مہنگائی کے خلاف دھرنے شروع کر دیتی ہے جب وہ اپوزیشن میں آتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ بہت گہری بات ہے، آپ لوگ بچے ہو سمجھو گے نہیں ہے سمجھ بھائی. جو حکومت ہوتی ہے وہ مہنگائی کرتی ہے، اپوزیشن مہنگائی کے خلاف جہاد. پھر جب یہ اپوزیشن حکومت میں آتی ہے تو سابقہ حکومت مہنگائی کے خلاف جہاد شروع کر دیتی ہے. تو یہ نورہ کشتی ماشاءاللہ چلتی ہے. تو یہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے. تو جو اپنے بس میں ہیں اس کو، میرے اور آپ کے بس میں کیا ہے؟ کمانے کے لیے محنت کرنا جتنا ممکن ہو حلال طریقے سے. نمبر 2 اپنے خرچوں کو کنٹرول کرنا، یہ چیز میرے اور آپ کے بس میں. کیا علماء کرام حکمرانوں کے سامنے کھل کر یہ سوال نہیں اٹھانا چاہتے کہ عوام کو بنیادی سہولت، انصاف اور باعزت زندگی ملے؟ اگر اسلام ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا درس دیتا ہے تو آج ہماری آواز کہاں ہوئی؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس معاملے پر خاموشی کے بجائے واضح اور 2 ٹوک موقف بیان کریں. ہمارا 2 ٹوک موقف یہ ہے کہ ہر حکومت میں ظلم ہوئے ہیں، تو اپوزیشن کے کہنے پر ہم یہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے. آئی بات سمجھ؟ ہم جب آواز اٹھائیں گے تو سابقہ حکومت میں بھی، آج بھی اور کل بھی، اور علماء اٹھاتے ہیں آواز. تو باقی حکومت ابھی ہمیں کہہ رہی ہے کہ حکومت پتہ ہے ہمیں کیا کہہ رہی ہوتی؟ آپ ہمیں سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ میں پنجاب گیا تو وہاں مسلم لیگ کے لوگ ملے، آپ پنجاب کا کام دیکھیں، آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے فلانے سے اور فلانے سے، اور ہم آپ سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا مفتی صاحب آپ مجرم نہیں بن رہے؟ یہ مجھے کہنے تھے پنجاب. میں نے کہا بھائی میری ملاقات نہیں کروا. اچھا جب اپوزیشن سے ملتے ہیں، مفتی صاحب پنجاب حکومت نے یہ کر دیا یہ کر دیا، آپ گونگے بنے ہوئے ہو، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے آپ لوگ کی باتوں میں؟ ممبر پہ کہتے ہو حق بیان کرو، ابھی خاموش ہو. بھائی صاحب ہمیں علماء کو اپوزیشن اپنے کام کے لیے استعمال کرتی ہے اور گورنمنٹ اپنے کام کے لیے استعمال کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم بولتے ہیں کیوں نہیں بولتے؟ جو غلط ہے اس کو غلط بولتے ہیں، جو صحیح ہے اس کو صحیح بولتے ہیں. اور ہر دفعہ بولنے کا فائدہ بھی نہیں ہے نا، تو کیوں بولیں بلا وجہ؟ جہاں فائدہ ہوگا وہاں بولا جائے گا، جہاں نہیں فائدہ ہو رہا. تو وہی بات ہے، ایک موٹے آدمی کا انتقال ہو گیا تو لوگ اس کو کندھا نہیں دے رہے تھے. اس بچے کہہ رہے ہیں کندھا، تو بولے ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی، نارمل آدمی ہوتا ہم اٹھا کے لے جاتے، اتنے بھاری آدمی کو ہم کیسے اٹھائیں گے؟ تو مہنگائی میں نے تھوڑی کی ہے. تو آپ آواز، اور دوسرے بات جو جس کا کام ہے وہ کرے نا، یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے نا. بھائی ہم سیاسی تنظیموں کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ یہ جا کے کام کریں، تو ان کے خلاف احتجاج کرو، اپوزیشن کرے ان کے خلاف احتجاج، اور اخلاص کے ساتھ کرے، ان بیسک پہ نہ کرے جو غلطیاں خود کر چکی ہے وہ. اب میں زیادہ اس میں ڈیپ میں جاؤں گا تو پھر مسئلے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، اس لیے رہنے دو.
مفتی صاحب آپ سے شکوہ ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کی جانے والی گستاخیوں کا خاطر خواہ جواب ریکارڈ نہیں کروا رہے. گھروں میں بہت فساد ڈل رہا ہے. بھائی بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں. خود کو سنی بولنے والے بھی اب صحابہ کو برا بول رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے جس طرح سے آپ نے عدالتی خلا پر بیان اور 3 وطر والے معاملے پر تفصیلی علمی دلائل کے ساتھ جواب ریکارڈ کروائے, اس پر بھی ضرور انشاءاللہ. میں اصل میں آج کل ایک ٹاپک پہ بہت زیادہ مصروف ہوں, وہ جو میں نے بتایا تھا کہ اسلام کیا ہے, اسلام کا انٹروڈکشن, تاکہ یہ جو فرقہ واریت اور شرک ہماری سوسائٹی میں, بدعتیں ہماری سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں نا, تو ایک غیر مسلم بھی اگر اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے کہ اوریجنل اسلام, تو اس کو پتہ چلے کہ واٹ از اسلام. تو یہ پورا ایک کورس میں لکھ رہا ہوں, ساری صلاحیتیں میری اس پہ لگی ہوئی ہیں. اور کمال کی بات ہے حضرت معاویہ کی سیرت پہ پوری کتاب میں نے میز پہ سامنے رکھی ہوئی ہے, اس لیے کہ فوراً اس کے بعد کس پہ آنا ہے, اس ٹاپک پہ آنا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ارشاد. مغرب کی ایسے نماز جماعت کے ساتھ ہم لوگ دوسری رکعت میں آئے نا, اب امام صاحب جو ہے وہ سمی اللہ لمن حمیدہ, مطلب پہلے وہ کھڑے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ بولتے ہیں نا, تو اب ہم دوسری رکعت میں شامل ہوئے تو آواز پہ مدار ہوگا یا اس کو دیکھیں ہم امام صاحب دیکھیں امام صاحب کو, آواز پہ مدار نہیں ہوگا. اور امام کو چاہیے کہ کھڑے ہونے کے بعد سمیع اللہ نہ کہے, جیسے ہی کھڑے ہونے لگے تو اسی وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے, تاکہ مقتدیوں کو کنفیوژن نہ ہو. اور اگر مجمع وغیرہ آپ دیکھ نہیں پائے امام صاحب کو کہ وہ کھڑے بس غالب گمان پہ عمل کرے, اپنا خیال لگائے کہ امام رکوع میں ہے یا نہیں ہے. آواز پہ مدار نہیں ہوگا. نہیں. میری رائے یہ ہے کہ آپ نے دھرو راٹھی کا تذکرہ کیا, چونکہ آپ کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں, اور دھرو راٹھی ایک بہت بڑا ایتھیسٹ ہے, ان کا کام ہی یہی ہے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے جی, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ ان کا نام لے رہے ہو اسے نہیں, میں نے دھرو راٹھی کی جو پازیٹیو چیز تھی اس کو پازیٹیو وے میں بیان کیا, لیکن دھرو راٹھی نے جو خدا کے وجود کا انکار کیا ہے اس پہ بھی میں ری ایکشن ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ دھرو راٹھی کی دلیل ٹھیک نہیں ہے خدا کے انکار پہ. اور وہ یہ جتنے بھی منکرین خدا ہیں یہ ایوالو, ارتقائی نظریہ جو ہے نا, ارتقاء کہ ایوالو ہوئے ہم, اس کو بنیاد بناتے ہیں, اور یہ بنیاد ہی غلط ہے, یہ بنیاد ہی غلط ہے. اب یہ کہتے ہیں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بنیاد غلط ہے, یہ کوئی سائنسدان ہے, کچھ چیزیں کامن سینس کی ہوتی ہیں. سائنس چونکہ خدا تو ویسے بھی عقل سے بالاتر ہے نا, تو وہ تو سائنس کی دسترس میں آتا ہی نہیں ہے. اب سائنس نے ہر چیز کا جواب دینا ہوتا ہے کیوں کا. اب کیوں کا جواب دینے کے لیے جو بھی عقل سے قریب تر چیز ان کو ملے گی اس کو وہ مارکیٹ میں لے آئیں گے. اب وہ قریب تر تو ہے, قریب ہے نہیں. قریب تر میں اور قریب میں فرق ہے. تر کا مطلب یہ ہوتا ہے دوسرے نظریے کی نسبت یہ نظریہ قبول کرنا نسبتاً آسان ہے, اس کی نسبت حقیقت میں آسان نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے, آپ کو کسی نے کہا کہ یہ جو ہے 100 کلو کی بوری اٹھاؤ, ممکن ہے آپ کے لیے؟ بولو نہیں ہے. دوسری بوری ہے 80 کلو کی, تو ہم یہ کہیں گے 80 کلو کی بوری 100 کلو کی نسبت اٹھانا آسان ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فی نفسی ہی آسان ہے, ناممکن وہ بھی ہے, نہیں اٹھا سکتے آپ. تو اب سائنسدانوں نے جب غور کیا, انہوں نے کہا کہ بھئی خدا کو تو ہم نے ماننا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو عقل سے بالاتر ہے نا, وہ تو سائنس کی دسترس میں آتا ہی نہیں ہے نا. تو اب سائنسدانوں نے بیٹھ کے غور کیا کہ یار یہ کیسے ہوا ہوگا. تو انہوں نے کہا مے بی یہ ہوا ہو, مے بی یہ ہوا ہو, مے بی یہ ہوا ہو. تو ان کو ڈارون کا جو نظریہ ہے نسبتاً عقل کے قریب لگا, تو اس لیے وہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جتنی تھی نظریے اس وقت سائنسدانوں کے آئے ہیں کہ کائنات کی ابتدا کیسے, یہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی, اس میں یہ نظریہ عقل کے قریب تر ہے. اس سے لوگوں کو دھوکا ہو رہا ہے. قریب تر ضرور ہے دوسرے نظریات کی نسبت, لیکن قریب تر ہو کے بھی عقل سے بہت بعید ہے یہ, کیونکہ اس کے لیے اتنے جھوٹ بولنے پڑیں گے, اتنے جھوٹ. سب سے پہلے تو میں نے یہ بتایا نا کہ بندر کی دم جو غائب ہوئی تو ایک دم سے کیسے غائب ہو گئی, اور دم نہیں پوری نسلیں دھماکے سے ختم ہو گئی. کہاں گئی بھائی, ایک دم صبح اٹھے انسان بن گئے. اس کا کوئی جواب ان کے پاس بولو نہیں ہے. کہتے ہیں پانی میں حیات پیدا ہوئی, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو قرآن بھی کہتا ہے ہر زندگی پانی سے ہے, یہ تو قرآن بھی مانتا ہے. لیکن اس پانی سے زمین پہ یعنی سمندری مخلوق زمین پہ کیسے آئی, اس کو لانے میں یہ کہتے ہیں کروڑوں سال, تھوڑا تھوڑا نکلتے زمین کے عادی ہو گئے. بھائی ایک مچھلی بھی عادی نہیں ہو رہی, سیکنڈ کے لیے پانی کا جانور جب زمین پہ آتا ہے مر جاتا ہے وہ. تو کروڑوں مچھلیاں آئی ہوں گی جن میں سے ایک زندہ رہ گئی ہوگی, پھر اس نے ایسی نسل پیدا کی جس میں زمین کو برداشت کرنے کو. بھائی یہ پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے.
تو اس لیے ہمارے پاس جب پیغمبروں کی تعلیمات ہیں, جن پیغمبروں کے برحق ہونے کے ثبوت ہیں, تو پھر ہم کیوں ان پیغمبروں کی بات ماننے میں کیا جا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ, موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ آدم سے بنایا, ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ آدم اور حوا سے بنایا, عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں. یہ ساری تو خبریں ہمارے پاس تواتر کے ساتھ نقل ہوتی چلی آ رہی, اور ان کا آپس میں کوئی لنک بھی نہیں ہے. آدم علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی ربط نہیں ہے, وہ بہت پہلے آئے, موسیٰ علیہ السلام بہت بعد میں آئے. عیسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کوئی ربط نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 600 سال کے بعد آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے. سارے پیغمبر, ساری آسمانی کتابیں, ساری آسمانی تعلیمات, جتنے مذاہب ہیں, سب کے سب کہہ رہے کہ ایک آدم اور ان کی بیوی حوا سے پیدا کیا. اور کمال کی بات ہے, دھرو راٹھی ہی کا کلپ اس پر ایک موجود ہے, ویڈیو موجود ہے. اس ویڈیو میں دھرو راٹھی نے کہا ہے کہ کچھ چیزیں مذہبی کتابوں میں کامن ہیں, ان میں آدم بھی, حوا بھی, ابراہیم بھی, موسیٰ بھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب حالانکہ ان مذہبوں کے آپس میں کیا ہیں, ٹھیک ٹھاک اختلافات ہیں, ان اختلافات کے باوجود بھی اگر ایک خبر سب سیم نقل کرتے چلے آ رہے ہوں تو وہ خبر پھر ہوائی فائرنگ نہیں ہوتی, وہ ایک یقینی چیز ہوتی ہے. تو اس یقینی چیز کے ہوتے ہوئے مجھے کیا ضرورت ہے میں بیٹھ کے فرضی شروع کر دوں کہ بندر سے بنائے, پھر دم شاٹ ہوئی, پھر وہ مچھلی پہلے زمین پہ آ کے آباد ہونا شروع ہوئی تو زمین کے ماحول سے وغیرہ 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 وغیرہ. یہ ماننے والی باتیں نہیں ہیں. تو دھرو راٹھی چونکہ وہ سائنٹسٹ کے طور پر اپنی ایک ریسرچ پیش کرتا ہے نا سائنسدانوں کے حوالوں کے ساتھ, تو ظاہر ہے اس میں مذہب کو کی کیا دخل اندازی ہوگی, تو اس کو مجبور ہے وہ کہنے پر کہ خدا نہیں ہے, وہ مجبور ہے یہ کہنے پر. ہاں ابھی جو میرا پورا بیان ہوا ہے, دھرو راٹھی اگر نیوٹرل ہو کے غور کرے کہ دلیل صرف سائنس کے ایویڈنس کو نہیں کہتے, دلیل کسی سچے آدمی کی سچی خبر کو بھی کہا جاتا ہے, اس کے لیے دھرو راٹھی کو پیغمبروں کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, آپ کی احادیث کو پڑھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر تھے یا نہیں تھے. اگر دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ سچے پیغمبر تھے تو پھر دھرو راٹھی کو آدم علیہ السلام کو بھی ماننا پڑے گا اور اماں حوا کو بھی ماننا پڑے گا. تو وہ اگر دھرو راٹھی کو اس بارے میں کنفیوژن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے یا نہیں تھے, تو میرے جیسے نالائق علماء یا دیگر علماء وہ دھرو راٹھی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ آئیے ہم آپ کے سامنے ثبوت پیش کریں گے قرآن کے برحق ہونے کے بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی, اس بات کے کہ واقعی آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. اور اس پر آپ کو جو اشکالات ہیں اس کے ہم جواب بھی دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں اگر کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہے تو پھر وہی اس کا مرض ہے. تو ہمیں تو قرآن نے نہیں کہا کہ زبردستی کوئی بات کسی پہ تھوپو, ہم تو رائے پیش کر سکتے ہیں نا. زبردستی تھوپنے کی تو قرآن نے لا اکراہ فی الدین ہے نا, زبردستی تو ہے ہی نہیں اسلام میں, بھائی آپ اپنی رائے پیش کر دیں. تو یہ مسئلہ ہے. تو دلیل صرف سائنس کے ایویڈنس کو نہیں کہتے, یہی نظریہ غلط ہے کہ ہر چیز کے لیے ضروری ہے کہ سائنسی طور پر اس کا ثبوت ہو. بھائی خدا کے وجود کے لیے ضروری نہیں کہ ہمیں سائنس سے ایویڈنس ملیں, اگرچہ میں ایویڈنس دیتا ہوں سائنس سے ہی, میں تو E=mc² سے ثابت کرتا ہوں نا. ابے ای تھا تو mc² ہوگا نا, یہ mc² ہوگا تو ای ہوگا. تو پہلی دفعہ تو کہاں سے آ گیا؟ تو کوئی غیبی طاقت ہے جس نے پہلی دفعہ انرجی کو, یہ mc² کو پیدا کیا؟ چھوڑو یار, ایک ایکویشن ہے 2+2=4, یہاں سے 4 ہٹا دو تو 2+2=, یہ بنے گا؟ یہاں تو 0 ہو جائے گا نا, تو 0=0 ہوتا ہے بھائی. اور اگر آپ ادھر سے 2+2 ہٹا دیں, =4 کر دیں, تو یہ ایکویشن صحیح رہے گی, کیونکہ یہاں سے سب کچھ ہٹا دیں گے تو 0=, کیا بن جائے گا؟ 4 بن جائے گا. تو پہلی دفعہ 2+2 یا پہلی دفعہ 4 کو آپ نے خود رکھنا ہے, پھر =2+2 یا کچھ جو بھی کرنا ہے وہ کرنا پڑے گا آپ کو. نہیں آئی میرے خیال ہے بات؟ تو پہلی دفعہ کوئی طاقت ہے جس نے اپنی کن کی طاقت سے یا تو انرجی کو پیدا کیا یا ماس کو پیدا کیا, کوئی طاقت ہے. تو سائنس سے بھی سمجھنا چاہو تو یہ ایویڈنس کافی ہے خدا کے وجود کے لیے, کیونکہ اگر آپ کائنات کو ہمیشہ سے یا تو آپ کو کائنات کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا یا خدا کو ماننا پڑے گا. سائنس کہتی ہے یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی, تو لازمی ماننا پڑے گا کوئی ایک ایسی ذات ہے جو سائنسی اصول اور نظریے اس پر اپلائی ہی نہیں ہوتے. یہ ماننا پڑے گا. اسی ذات کو تو ہم خدا کہتے ہیں, آپ کچھ اور نام دے دو, ہم اللہ کہتے ہیں اس کو, آپ کچھ اور نام دے دو, ہمیں اعتراض نہیں, لیکن اس کو ماننا پڑے گا کوئی ہے نام, پھر وہ آپ کی مرضی جو مرضی دیتے رہو, پھر اس کا نام اللہ ہے, اس کے لیے ہمارے پاس الگ سے دلائل ہے.
وہ پھر ہم پہلے آپ یہ مان لو کہ ہے, پھر وہ اللہ ہے یا کیا نام ہے اس کا, اس کے لیے پھر کسی اور ٹائم پہ آنا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, پھر ہم آپ کو سمجھا دیں گے. ابھی چونکہ بیان کیا ہو گیا ہے, بہت لمبا ہو گیا ہے بیان.